اس سے پہلے کہ یہ جو انہوں نے تحریر مجھے دی تھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، بہت سے حضرات سے یہاں ملاقات ہوئی اور خصوصاً ان کی محبت ہے بانی تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی، پھر ان کے جو بھی وابستگان ہیں، تو والدہ کے بارے میں بھی بہت سے سوالات لوگوں کی طرف سے سامنے آئے، اور اسی طرح برادرم حافظ عاکف سعید صاحب ان کی صحت کے حوالے سے بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ والدہ محترمہ اس وقت جو ہے عمر کی جس ایج جو فیکٹر ہے ان کا تقریباً 86-87، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، اپنے کام بھی خود کرتی ہیں، پھر ہفتہ وار کچھ عرب کلاسز جو ہیں ترجمہ قرآن کی وہ بھی ان کے ذمے ہے۔ ہماری قرآن اکیڈمی میں موجود جو حلقہ خواتین کا دفتر ہے وہ ان کے دم سے آباد بھی ہے، اور جیسا کہ ان الفاظ میں بھی آ جائے گا، انہی کے الفاظ ہیں کہ خاص طور پر آپ کی دعاؤں کی وہ شدید طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور کسی کو ان کا جو ہے ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب یہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ محترم رفقائے تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت عمر نے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا ہے، فللہ الحمد والشکر۔ بفضل تعالیٰ تبدیلی عمارت کا مرحلہ بحسن خوبی تکمیل کو پہنچا۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ تبدیلی تنظیم اسلامی کے لیے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہو۔ عزیزم عاکف سعید صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اب اس ذمہ داری کو نبھانے کی متحمل نہیں تھی، لہٰذا ان کا از خود عمارت سے علیحدگی اختیار کرنا اور ذمہ داری کو اپنے سے زیادہ اہل شخصیت کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا میرے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر سب سے بڑے گواہ ہم ہیں، جس طرح ان کی دعائیں محترم شجاع الدین صاحب جو اس وقت امیر کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں امیر تنظیم کی، ان کے دل سے نکلتی ہیں الحمدللہ۔ موجودہ امیر محترم شجاع الدین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت اور عافیت اور ہمت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے کچھ اشعار ذہن میں گردش کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ معلوم نہیں کب مانگ لے وہ اپنی امانت، جہاں ساتھ لیے پھرتے ہیں گھر پر نہیں رکھتے، کرتے ہیں قلندر تیری دنیا کی قیادت، گر تاج زمانے کا وہ سر پر نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، تم دیے باد خود مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بہرحال اب میں اپنی پیرانہ ساری میں اللہ کی رحمت اور آپ حضرات کی دعاؤں کے سہارے زندہ ہوں۔ رب کے احسانات کے بوجھ تلے اس کی رحمت کی امیدوار ہوں۔ اللہ مجھے ارذل العمر کے مصائب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ رفقا کے لیے کچھ نیا تو نہیں لکھ سکی، لیکن کچھ باتیں میں ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں جن میں سے بعض کا تعلق میری پچھلی تحریر کے ساتھ بھی تھا، اور آج کی تحریر میں قدر مقرر کے طور پر بعض باتیں پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ان کی اہمیت مزید اجاگر ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صدہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے طے شدہ تاریخوں میں جماعت سالانہ اجتماع کے انعقاد کو ممکن بنایا۔ سالانہ اجتماع تذکیر کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کا تجربہ آپ حضرات کو بھی ہوا اور مجھے بھی ہوا۔ اس خاص ماحول میں خالص دینی و فکری رہنمائی اور ایمان کی آبیاری کے لیے جمع ہونا اور اپنے بھولے ہوئے سبق کو دہرانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک شعر جو پھر میرے ذہن میں آ گیا، نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام راہ۔ گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر میری چند گزارشات میرے بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی،
اسی نوع کا درد آج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام گزارشات پر سنجیدگی سے غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب ایک عظیم نصب العین یعنی رضائے رب کا حصول کو پیش نظر رکھ کر تنظیم میں شامل ہوئے۔ اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے حصول اور اخروی کامیابی کے لیے خالص کر لیجیے۔ ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیے کہ ہمارے خلوص میں کہیں کوئی کمی تو نہیں واقع ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ میدان حشر میں تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس دعا کو مستقلاً اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ نمبر 2، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے الفاظ نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر رفیق تنظیم جو اہل و عیال والا ہے اپنے آپ کو آخرت میں اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جواب دہ سمجھے۔ جیسا کہ انجینئر نعمان صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو گھریلو ذمہ داریاں کسی سربراہ فیملی کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا بہت ہی عمدگی کے ساتھ، خصوصاً ستر و حجاب کی پابندی کا اہتمام اور رسومات اور بدعات سے اجتناب، شعائر دینی کی پابندی پر خصوصی نظر رکھیں، اس لیے کہ ان معاملات میں اگر سربراہ فیملی سے کوئی غفلت یا کوتاہی ہو گئی تو عند اللہ کے ہاں مسئول ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، حدیث کے الفاظ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا کے مصداق اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور عفو و درگزر کا معاملہ کیجیے، لیکن جن معاملات میں سیرت طیبہ میں اور احادیث نبوی میں سختی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان معاملات میں ہمیں بھی سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر ستر و حجاب کی پابندی ہے۔ اسی طرح گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہرحال ہمارے گھروں کے اندر در آئے ہیں، اس حوالے سے سختی کا بھی گویا کہ معاملہ کرنا چاہیے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل فون ہے، جس پر بڑی سیر ہاتھ سے گفتگو کی برادر آصف حمید نے۔ سوشل میڈیا کا استعمال وبا کی صورت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جن بچوں کو اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے لیپ ٹاپ یا موبائل کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، انہیں وقتاً فوقتاً ان گیجٹس کے غیر اخلاقی استعمال کے حوالے سے یاد دہانی کراتے رہنا کبھی نہ بھولیں۔ یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ آپ نے اگر ان کو کچھ چیزیں بتا دی تو اب پھر کف لسان ہے، بلکہ بار بار متوجہ کرتے رہیے۔ تذکیر اور یاد دہانی ہونی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے بچوں میں اخلاقی زوال اور بڑوں میں گھر کا سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ایجاد کے مثبت پہلو اپنی جگہ، لیکن اس کے غلط استعمال نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے اور خصوصاً نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، الا ماشاء اللہ۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ خدا را اس معاملے میں خصوصی توجہ فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب جو بھی ٹیچنگ ٹولز ہیں، اور یہ کووڈ کا جو زمانہ آیا تھا اس پہ اسکول جو بند ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ موبائل فون ہوتا تھا یا لیپ ٹاپ ہوتا تھا، اور بعض اوقات بچے جو ہیں پوری رات جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جاری رکھتے تھے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو دوسرا استعمال ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ نمبر 4، گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں سے بچائیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کو خصوصی اہمیت دے کہ شادی کے بعد ان کی اولین ذمہ داری گھرداری اور اولاد کی تربیت ہے، لہٰذا ان کی تعلیم کے ضمن میں ان کے لیے ان موضوعات کو اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی کیجیے جو ان کی گھریلو ذمہ داریوں سے متعلق ہوں۔ جب میرے علم میں آتا ہے کہ تنظیم اسلامی کے سینئر رفقا کی بیٹیاں بھی مخلوط تعلیمی اداروں میں انجینئرنگ، آئی ٹی، اکاؤنٹس اور دیگر جو فنی جو تعلیمات کے سلسلے ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں، تو مجھے بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ آج مغرب ہم پر کس طرف سے اور کس انداز میں حملہ آور ہو رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔
قرآن حکیم میں شیطان کے حملوں کے حوالے سے ذکر موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یقیناً وہ شیطان لعین تمہاری گھات میں ہے اور ایسی جگہ سے حملہ آور ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک بھی آپ کی یادداشت میں یقیناً محفوظ ہوگا، جس میں آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان فوراً وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ جدید تعلیم کا ایک اثر ہماری بچیوں پر یہ بھی ظاہر ہونے لگا کہ وہ گھر گھرستی کی زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں اور سرکاری اور پرائیویٹ مختلف اداروں میں جابز کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ہمارے مخلوط تعلیمی ادارے گھروں سے باہر نکل کر کام کرنے کی خواہش بچیوں کے ذہنوں کے اندر تک اتار دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور شادی شدہ زندگی میں مطلوبہ ایثار اور قربانی ان پر انتہائی گراں گزرنے لگتی ہے، اور اسی کی وجہ سے طلاق اور خلا کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور چونکہ والدہ محترمہ وہی قرآن اکیڈمی میں ہوتی ہیں، تو بارہا جو خواتین بھی آتی ہیں ان سے ملاقات کے لیے، ان میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جن کے شوہر جو ہے تنظیم اسلامی میں رفیق تنظیم کی حیثیت سے موجود ہیں، اور وہ ان باتوں کو جب ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر والدہ کے دل کا ایک دکھ جو ہے، صدمہ، وہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ رفقائے تنظیم سے میری خصوصی گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کے رشتے طے کرتے ہوئے ہماری ترجیح اول دین ہونا چاہیے۔ تنظیمی اور دینی فکر رکھنے والے گھرانوں میں اپنے بچوں کا رشتہ طے کریں تاکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکیں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکے۔ بہت اہم باتیں میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مزید دلانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہر رفیق تنظیم کو گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ اپنے اندر کے شیطان یعنی اس کا نفس اس کے حملوں کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول مبارک میں اپنے اندر کے شیطان یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کو افضل ترین قرار دیا گیا۔ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ تمام رفقائے تنظیم کے یہ الفاظ جو ہیں ان کے لیے بہت ہی مانوس ہے، اور اسی طرح حضور نے جو فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسا کہ انسان کا خون اس کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں جو ہمیں برائی کی ترغیب دیتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہیں۔ ان حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا ہر رفیق تنظیم کا ہدف اولین ہونا چاہیے۔ آخر میں تنظیم اسلامی کے تمام رفقاء کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ نمبر 1 اپنے ایمان میں مسلسل اضافے کی فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے، گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے رات کی تنہائی میں استغفار اور مناجات کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اغتنم خمسا قبل خمس، یہ نسبتاً طویل حدیث ہے، لیکن یہ کہ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے جو مہلت عمر دی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو، جبکہ انسان کے اندر قوت اور توانائی اور ذہنی استعداد بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اسے غنیمت جانیں۔ اسی طرح مصروفیت سے پہلے فراغت، آج کے دور کا جیسا کہ والدہ محترمہ نے بھی توجہ دلائی، موبائل ایسی شے ہے کہ جو انسان کا وقت ضائع کرنے کے اعتبار سے شاید صفِ اول کی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا اگر فارغ وقت ہے تو اسے بھی دینی مقاصد کے لیے استعمال کیجیے اور اپنی صحت اور اپنی زندگی کو نعمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائیں جو سورہ منافقون کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے مطابق موت کے وقت تمنا کریں گے کہ اے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے اور موت کو تھوڑا مزید مؤخر فرما دے، ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں گے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے تیرے رستے میں صدقہ کریں گے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ نمبر 3 کہ مصداق تنظیمی تقاضوں کے تحت نظم کی پابندی کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ گویا کہ میری والدہ اور آپ کی والدہ کا بھی آپ سے ایک
جسے آپ کے یہ سوال کہہ لیجئے یا لمحہ فکریہ ہے، تنظیمی نظم کا خصوصی خیال کریں۔ ان العہد کان مسئولہ کو سامنے رکھتے ہوئے تنظیم سے کیے ہوئے عہد جو ہر رفیق تنظیم بوقت بیعت کرتا ہے کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، تاکہ اگر شیطان آپ کو اپنے تنظیمی تقاصوں سے پہلو تہی کی ترغیب دے تو آپ اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کثرت کے ساتھ استغفار کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 4 ہے یہ، یاد رہے کہ استغفار شعوری ہونا چاہیے۔ سید الاستغفار کے الفاظ تو ہر رفیق کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ جو ہیں بہت مختصر ہیں، یہ گویا کہ انہی کے نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو یاد کیجئے اور اپنی نمازوں کے اختتام پر جو استغفار کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر گناہوں میں اور کوتاہیوں پر دلی ندامت اور گناہ ترک کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو شاید استغفار کرنا ہمارے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا۔ یقیناً باعث ثواب تو ہے، لیکن یہ کہ گناہ کو ترک کرنا اور اپنے آپ کو صراط مستقیم کے لیے تیار رکھنا ہے، یہ لازم ہے۔ آخر میں تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں شریک تمام رفقاء کے حق میں میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کے لیے آنا، یہاں وقت لگانا، گھر کا سکون چھوڑ کر یہاں کی مشقت برداشت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے توشہ آخرت بنائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اجتماع گاہ سے ایک ولولہ تازہ لے کر اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے جذبہ دین کو نہ صرف قائم رکھے بلکہ اس میں مسلسل اضافہ فرماتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔